السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ حاضرین، آج ہم آپ کے سامنے گھروں میں نماز عید یعنی عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج پوری امت، حتیٰ کہ امت مسلمہ بھی کرونا جیسی وبا سے پریشان حال ہے۔ گھروں پر مریض ہیں، بیمار ہیں، اقربا مر رہے ہیں، رشتہ دار مر رہے ہیں، قریبی بیمار ہیں مگر ہم عیادت نہیں کر سکتے۔ ایسے پریشان عالم میں، پریشان حال میں حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن ہے۔ چلیے، ہم ایسے وقت میں عید بھی آ رہی ہے، تو ایسے وقت میں ہم نماز عید کے سلسلے میں کیا کریں؟ سب سے پہلے نماز عید کا حکم کیا ہے؟ نماز عید کا حکم بعض علماء فرض عین کہتے ہیں، بعض علماء فرض کفایہ، بعض علماء کے نزدیک سنن مؤکدہ ہے۔ مگر تحقیق کے ساتھ اگر بات یہ کہیں کہ فرض عین تو نہیں ہے۔ نماز عید اگر سنت کو ہم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں، صحابہ کے طریقے کو دیکھیں، تو نماز عید محلے سے باہر یا بستی سے باہر کھلے میدان میں، کھلی جگہ میں نماز عید کا اہتمام کرنا یہ مسنون ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو یا کوئی رکاوٹ ہو تو ایسے سلسلے میں، ایسے وقت میں نماز عید مساجد میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر مساجد کو بھی جانا ناممکن ہو، رکاوٹیں ہوں، جیسے آج لاک ڈاؤن ہے، تو ایسی صورت میں کیا گھروں میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض علماء کے نزدیک گھروں میں عید کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ان کے کوئی ادلہ قوی نہیں ہیں، کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اکثر علماء اکرام دلیل کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ گھروں میں عید کی نماز پڑھنا ہمارے سلف کے عمل سے ثابت ہے۔ اس کی دلیل سب سے پہلے قرآن کریم کہتا ہے ہمیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی بقدر طاقت، بقدر استطاعت اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی حاصل کرو۔ حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، آپ اگر نماز عیدگاہ میں نہ پڑھتے، چھوٹ جاتی یا کوئی عذر کی وجہ سے رک جاتے، تو آپ اپنے گھروں میں اپنے اہل خانہ اور اولاد کے ساتھ نماز عید کا اہتمام کرتے تھے۔ سنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب اس میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے یا کوئی رکاوٹ کی وجہ سے عیدگاہ میں نماز نہ پڑھیں تو گھروں میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا۔ چلیے، عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے اس لاک ڈاؤن میں؟ سب سے پہلی چیز، ہمیں عید کی نماز سے قبل فطرہ ادا کر دینا چاہیے، 1 سع، جس کی مقدار میرے پچھلے درس میں بتایا تھا، اور علماء اکرام کتابوں میں بھی یہی لکھے تھے کہ آج کے وزن کے اعتبار سے تقریباً 2.5 کلو مانا جاتا ہے، اور مدنی سع کو سامنے رکھ کر کے دیکھا گیا تقریباً 3 کلو جو ہم اناج کھاتے ہیں اس کی مقدار 3 کلو ہو، قریب 3 کلو۔ بہتر یہ ہے کہ 3 کلو دے دیا جائے نماز عید سے پہلے۔ اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ اشراق سے لے کر کے زوال تک، یعنی فجر کے بعد جو اشراق کا وقت ہوتا ہے، اشراق کے وقت سے لے کر کے زوال تک، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے تک اس کا وقت ہے۔ اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سلف صالحین کا عمل رہا ہے۔ تو عید کے دن ہم کیا کریں؟ فطرہ ادا کریں، پھر غسل کریں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نماز عید سے پہلے غسل کرتے تھے۔ دوسری چیز، عید کے دن
اچھا لباس، عمدہ لباس پہنے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ نیا لباس ہی ہو، اچھا لباس. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس مردوں کے لیے خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. اور لباس ہمارا تکبرانہ نہ ہو، کسی کو ریاکاری مقصود نہ ہو اور اس میں کبر مقصود نہ ہو، ایسا لباس بھی نہ ہو. اسی طرح سے نماز عید سے پہلے طاق عدد میں کھجور کھائیں. طاق عدد میں یعنی 1 یا 3 یا 5 یا 7. اسی طرح سے خوشبو ملیں. پھر تکبیرات پڑھتے ہوئے اپنے مصلی پر آ جائیں. گھر سے جہاں لباس پہنے آپ وہاں سے تکبیرات پڑھتے ہوئے اپنے مصلی پر تکبیریں پڑھنا شروع کر دیں نماز فجر کے بعد سے ہی، یہاں تک کہ اشراق تک. اشراق کے تھوڑی دیر بعد نماز عید پڑھیں. نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بہت آسان ہے، سہل ہے. سب سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہوں. خواتین بھی نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے حتیٰ کہ حائضہ خواتین کو بھی حکم دیے ہیں کہ حائضہ عورتیں بھی عید کی نماز میں عیدگاہ جائیں، مگر وہ نماز کے وقت الگ رہیں، دعا میں شریک رہیں. تو لہٰذا خواتین بھی اہتمام کرنا چاہیے. عید کی نماز 2 رکعت ہے. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اس کے بعد 7 زائد تکبیرات. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنی تیزی سے نہیں، درمیان میں آپ ذکر کریں، اس میں ذکر کریں. سلف سے یہ بھی عمل منقول ہے. 7 زائد تکبیرات کے بعد عام نماز کی طرح سورۃ الفاتحہ پڑھیں. پھر جو ہے سورۃ القاف، سورۃ قاف یا پھر سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یا پھر قاف والقرآن المجید. یہ دونوں صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس کے بعد رکوع میں جائیں، عام نماز کی طرح سجدے کریں. دوسرے رکعت کے لیے جب جیسے اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جاتے ہیں، پھر 5 زائد تکبیرات کہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا نہ اٹھانا دونوں جائز ہیں انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد عام نماز کی طرح اپنی نماز ختم کر دیں. نہ اذان ہے عید کی نماز کے لیے اور نہ ہی اقامت ہے. نہ ہی عید کی نماز سے پہلے کوئی سنتیں ہیں، نہ ہی عید کی نماز کے بعد کوئی نوافل ہیں. عید کی نماز کے بعد پھر جو ہے تکبیرات پڑھتے ہوئے، خواتین دھیمی آواز میں اور مرد تھوڑی بلند آواز میں تکبیرات پڑھتے ہوئے عید کے بعد اٹھ جائیں اپنے مصلی سے. تو بہرحال یہ نماز عید کا مختصر سا طریقہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تا دم حیات، مرتے دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. اور اسی طرح سے آج امت مسلمہ خاص طور سے پوری امت پریشان حال ہے، پورے لوگ پریشان حال ہیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس وبا سے محفوظ فرمائے. اقربا کو جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجل دے، شفائے کامل دے. جو لوگ گزر چکے ہیں، جا چکے ہیں اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم.